عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر سید محمد جعفری کی تحریر کردہ نظم مہنگائی اور عید پر مبنی ہے۔ یہ نظم نصاب میں شامل ہے۔ ہم اس نظم کا بھی مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے سید محمد جعفری کے بارے میں کچھ حالات زندگی اور طرز کلام کی خصوصیات۔ سب سے پہلے مختصر حالات زندگی۔ سید محمد جعفری 1905 کو پہر سر بھرت پور، برطانوی ہندوستان کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایم اے فارسی اور ایم اے ماسٹر آف اورینٹل کالج لاہور سے پاس کیا۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی کی ڈگری اور میو اسکول آف آرٹس لاہور سے مصوری اور سنگ تراشی کی تعلیم حاصل کی۔ سید محمد جعفری نے 1940 میں برطانوی ہند کی وزارت اطلاعات و نشریات کے ذیلی ادارے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دہلی میں شمولیت اختیار کی اور کراچی، لاہور، تہران ایران میں خدمات انجام دیں۔ اسی ملازمت کے دوران وہ فروری 1964 میں ایران میں بحیثیت پریس اور کلچرل اتاشی مقرر ہوئے، جہاں سے وہ 1966 میں ریٹائر ہو گئے۔ 1976 کو کراچی، پاکستان میں وفات پا گئے۔ اب ان کے طرز کلام پر تبصرہ۔ اردو ادب میں مزاحیہ شاعری کی روایت تو ابتدا سے رہی ہے، تاہم اکبر الہ آبادی کی بدولت اردو مزاحیہ شاعری شریفانہ مزاج سے بھی آشنا ہوئی۔ لیکن سید محمد جعفری سے قبل ایسا کوئی شاعر نہ تھا جو صرف مزاحیہ شاعری کی صنف پر کمال مہارت کے ساتھ ادبی شان کا بھی مظاہرہ کر پائے۔ اس حوالے سے سید محمد جعفری نے خالص مزاحیہ شاعری میں نام پیدا کیا اور اس اعتبار سے وہ اردو ادب میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ زبان و بیان پر قدرت محمد جعفری کی اہم خوبی ہے۔ وہ اپنی بات ایسی روانی، خوبصورتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ قاری کے لبوں پر بے اختیار تبسم چھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری متنوع موضوعات کی حامل ہے۔ ہر بات میں ظرافت یا طنز کا پہلو تلاش کر کے بڑی مہارت سے قاری کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ باریک بینی ان کی شوخی طبع کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ وہ ایسے حالات و واقعات میں سے اپنے مطلب کی بات تلاش کر لیتے ہیں جن کے متعلق عام فہم شخص تصور نہیں کر پاتا۔ ان کی مزاح نگاری میں تعمیری نقطہ نظر پوشیدہ ہوتا ہے۔ کسی غلط رویے کو بھی اس طرح مضحکہ خیز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ قارئین اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان کا قومی تشخص ان کی شاعری کو بھی قومی مزاح کا حامل بنا دیتا ہے۔ وہ غیر ملکی ادب، ثقافت یا زبان کے برعکس اپنی قومی پہچان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسے صاحب اسلوب شاعر جنہوں نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 کے لگ بھگ نظمیں تحریر کی۔ ان کے یہاں کلاسیکی شاعری کے تمام التزامات نظر آتے ہیں۔ خصوصاً انہوں نے غالب اور اقبال کے جن مصروں کی تضمین کی ہے، اس کی کوئی اور مثال اردو شاعری میں نظر نہیں آتی۔ الغرض محمد جعفری اپنی منفرد طرز ادا کی بدولت اردو مزاحیہ شاعری میں منفرد مقام کے حامل ہیں۔ اب ان کی نظم اور نظم کا پہلا بند: آؤ مہنگائی سے ہم اظہار بیزاری کریں، بعد اس کے عید کی جا کر خریداری کریں، ملت بیضا کے حق میں یہ بیان جاری کریں، تم فقیروں کو نہ دو خیرات گر زاری کریں، حیثیت سے بڑھ کے لیکن پھونک دو بازار میں، ہوتا آیا ہے یہ ہر نواب کی سرکار میں۔ طنزیہ انداز لیے ہوئے امت مسلمہ اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے حوالے سے صاحب مضمون نے ایک تلخ سماجی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہاں جس طرح سے کہ ہمیشہ سے برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص لوگ مہنگائی سے کر
रोना रोते नजर आते हैं, महंगाई से बेजारी का इजहार करते नजर आते हैं, लेकिन उसी के बावजूद बाजारों में रश का वही आलम है। जितने बड़े बोल बोले जा रहे होते हैं कि महंगाई का तूफान सर उठाए हुए है, उतने ही ज्यादा महंगे मलबूसात खरीदे जा रहे होते हैं। ईद की तैयारियां की जा रही होती हैं। यहाँ तक कि गरीबों को अगर कोई रकम देने की, मदद करने की बात करे तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ तो हम अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, हम गरीबों की मदद भला कैसे करेंगे। लेकिन बात आए जब अपने ज़ाती अखराजात की, तो बाजार में पहुंचकर अपनी हैसियत से बढ़कर खरीदारी करना अपनी शान के एन मुताबिक समझते हैं, और ये हर दौर में होता चला आया है। दूसरा बंद, सर्फ कर डालें कमाया है जो इस रमजान में, भूल जाएं आप ने जो कुछ पढ़ा कुरान में, डाल दें कीड़े अरहर अपने भाई के ईमान में, ताकि हूं रहने के काबिल पाकिस्तान में। अपनी जो कमजोरियां हैं उन पे यूं डालें नकाब, चूहे और बिल्ली का दें एक दूसरे को हम खिताब। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये नज़्म तंज, मज़ा से ज्यादा तंज पर मबनी है, और इसमें भी यही कहा गया है कि उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अगर बात की जाए तो मुसलमान रमज़ान के महीने में बज़ाहिर जो नेकियां कमाते हैं, जो इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन जब ईद का मौका आता है तो वो अपनी सारी नेकियां एक साइड पर रखकर, पसे पुश्त रखकर, वो बड़े धड़ल्ले से खरीदारी करते नजर आते हैं, एक दूसरे को कमजोर ईमान होने का ताना देते हुए, महंगाई का रोना रोते हुए खरीदारी में भी पेश पेश नजर आते हैं, और हर एक को इसका महंगाई का जिम्मेदार करार देते हैं। ये शायद हमारे पाकिस्तान में रहने वालों का वतीरा बन चुका है। हम अपनी कमजोरियां छुपाते हैं और दूसरों की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, और जब बात की जाए, आमने सामने बात हो जाए, तो एक दूसरे को चूहे और बिल्ली का खिताब देने से भी बाज नहीं आते कि उन्हीं की तरह हमारी भी लड़ाई जारी रहती है। तीसरा बंद, आओ इस रमजान की हर नेकी पे पानी फेर ले, कम से कम दें तोल में, कीमत जो हो अंधेर ले, इस तरह लूटें कि जैसे आंधियों में बेर ले, आओ फिर इब्लीस को आवाज देकर घेर लें। हो इजाफा कुछ तो महंगाई के इस तूफान में, फर्क मिट जाए जो है इंसान में हैवान में। माह रमजान में मुसलमान जिस जोशो खरोश से इबादत करते नजर आते हैं, और दूसरी तरफ बाजारों का हाल देखा जाए तो वो सारी अपनी नेकियां गोया के महंगाई के तूफान में, अगर हम ताजिरों की बात करें तो वो दोनों हाथों से लोगों को लूटने के लिए अपनी तमाम नेकियों को पसे पुश डाल देते हैं। इसके लिए वो तोल भी कम कर देते हैं, कीमत में बेहोश रुबा इजाफा हो जाता है। जिस तरह के आंधियां चलती हैं तो दरख्तों से बेर गिर जाते हैं, इसी तरह रमजान के महीने में ताजिर हजरात महंगाई करके लोगों से बेदरेग माल वसूल करते हैं। गोया के शैतान अगरचे रमजान में कैद कर दिया जाता है, लेकिन ये इंसान के रूप में शैतान होने का सबूत देते हैं, जिसके लिए शायर ने कहा कि आओ फिर इब्लीस को आवाज देकर घेर ले। और ताजिर हजरात मजीद इजाफा करने से नहीं चूकते, और यहाँ तक कि इस सिलसिले में इंसान और हैवान का फर्क भी फरामोश कर बैठते हैं। चौथा बंद, चूंकि मैं हूं मिल्लते बेजा का तन्हा पासबां, इसलिए अंडे गिरा हैं, उड़ गई हैं मुर्गियां। अंडा और मुर्गी है क्या, हर जिन्स है जिनसे गिरा, आओ महंगाई पे अखबारों में हम दे दें बयां। क्या करें जो बात सच्ची है वो लब पे आए है, आप गीना तुंदिए सहबा से पिघला जाए है। शायर ने अपने आप को मिल्लत इस्लामिया का पासबां करार दिया है कि मैं
اس ملت اسلامیہ کا شاعر اکیلا رکھوالا ہوں، اکیلا میں یہاں پر ان کی نگرانی کرنے والا ہوں. میں جتنی بھی باتیں کروں ہر صورت مجھے مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے. انڈے بھی مہنگے ہو چکے، گویا کہ مرغیاں ہی اڑ گئی ہیں جو انڈے دیتی، تو انڈے بھی موجود نہیں رہے، اور جو موجود ہیں وہ اس قدر ہوشربا اضافے کے ساتھ ہے کہ الامان الحفیظ. اور انڈا اور مرغی کیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. اور اس سلسلے میں ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اخبارات میں بیان داغ دیں، جس سے بڑھ کر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. یہاں شاعر نے تضمین کا استعمال کرتے ہوئے ایک شعر کو اپنے بند میں داخل کیا، اور یہاں بیان کرتے ہیں کہ جو سچی بات ہے وہ لب پر آنے سے چوک نہیں سکتے. جس طرح سے کہ آبگینے ہیرے جب ان کو تیز ہوا چلے یا تیز سورج کی روشنی کا سامنا کرنا پڑے تو ہیرے تو مزید چمکدار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں، وہ آبگینا کہا جاتا ہے کانچ کے ٹکڑے کو، تو وہ کانچ کے ٹکڑے جو ہیرے کی مانند لگتے ہیں، لیکن جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ پگھلتے چلے جاتے ہیں. یہاں بالکل ایسا ہی حال ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے زبان بھی مہنگائی کے بارے میں بیان داغ دینے سے باز نہیں رہ سکتی. 5واں بند. یا الہی بخش دے ہم کو کہ ہیں تقصیر وار، تو گناہ گاروں سیاہ کاروں کا ہے پروردگار. کیا کریں کھاتے ہیں مجبوراً جو ہم سودی ادھار، ہر بد عنوانی پہ ہم نے کی ہے توبہ بار بار. پوچھتے ہیں کچھ تجھے کچھ اس بتے کافر کو ہم، باری باری توڑتے ہیں توبہ و ساغر کو ہم. عزیز طلبہ، اس بند میں بھی آخری شعر تضمین کا ہے. شاعر یہاں دعا گو ہیں طنزیہ انداز میں کہ یا الہ العالمین، ہم تو اپنی خطاؤں سے چوکنے والے نہیں، ہم تو گناہ پر گناہ گار، گناہ کیے ہی جاتے ہیں، تقصیر وار، خطا کار. ہمیں بخش دے کہ ہم خطائیں کرنے والے ہیں. تو گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، سیاہ کاروں کو بخش دیتا ہے. اب ہم مجبور ہو چکے ہیں جو ہم سودی ادھار لیتے ہیں اور سود پر پیسے وصول کرتے ہیں. جتنی بھی ہم بدعنوانیاں کر لیں، ہم بار بار اپنے گناہوں پر توبہ تو کرتے ہیں. کہیں رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کہیں ہم دولت کو پوجتے ہیں. تو باری باری کبھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی گناہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو یا الہ العالمین، تو ہی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے. لہٰذا تجھی سے اپنی خطاؤں پر تیری رحمت کے طلبگار بن کر تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. اب نظم کا مرکزی خیال. شاعر نے ملت بیضا کی اصطلاح استعمال کر کے ان مسلمانوں کی ضمیر کو للکارا ہے جو عید پر بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں، اور ان دکانداروں کو بھی جو عید پر ان بے کس غریبوں کو لوٹنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، جو 2 وقت کی روٹی کے اخراجات کو بمشکل پورا کرنے کی کوشش میں اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں. شاعر نے یہاں امیر لوگوں سے درخواست کی ہے کہ بجائے غیر ضروری اخراجات کے غریبوں کی امداد کیجیے. تاجروں سے گزارش کی ہے کہ غریب عوام کو لوٹنے کی بجائے ان کی امداد کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور اب تنقیدی جائزہ. نظم سادگی اور سلاست کا ایک حسین شاہکار ہے، جس میں شاعر نے اپنے زمانے میں، بلکہ تو مہنگائی تو ہر دور کا ایک مسئلہ رہی ہے، تو اس کو لے کر ایک ایسی حقیقت کی ترجمانی کر دی ہے جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے. مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کی کیفیت ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ جو عوام الناس کی سوچ ہے، جو اس حوالے سے ان کے اعمال ہیں، قول و فعل میں تضاد کی ترجمانی کرتے ہیں، تو شاعر نے بھی یہاں اسی حوالے سے طنز سے کام لیا ہے. نظم میں نغمگی اور موسیقیت بدرجہ اتم موجود ہے. پوری نظم ایک خاص ترنم اور لے کی حامل ہے. اور آخری بات کہ شاعر نے جس انداز میں تضمین نگاری کی ہے، تو
یہ پہلے بھی میں بتا چکی کہ انہوں نے غالب اور اقبال کے جن مصروں کی تضمین کی ہے اس کی مثال اردو شاعری میں موجود نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ان کی انفرادیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔